رمضان کریم آیا تو ہم نے سحری جاگنا اور لمبے سجدے کرنا تو سیکھ لیا، کیا ہم نے دلوں کو توڑنا چھوڑا؟ یا رمضان جب آیا تو ہم نے سحری میں جاگنا سیکھا، لمبے سجدے کرنا سیکھا، آنسو بہانا سیکھ لیا، مگر کیا ہم نے کسی ٹوٹے ہوئے دل کی چیخ بھی سنی؟ وہ دل جو ہماری زبان کے زخم سہ کر خاموش ہو گیا، وہ زندگی جو ہمارے ظلم سے اندھیروں میں ڈوب گئی، وہ انسان جو ہماری وجہ سے راتوں کو سکون سے نہ سو سکا۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ عبادت بڑھ رہی ہے مگر انسانیت کم ہو رہی ہے، مسجدیں بھر رہی ہیں مگر دل خالی ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں مگر بندوں کے سامنے غرور سے کھڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، سجدہ زمین پر جھکنے کا نام نہیں بلکہ اپنے تکبر کو توڑنے کا نام ہے۔ اگر کسی کی بد دعا تمہارے نام سے جڑی ہے، کسی کی آہ کا آنسو تمہاری وجہ سے گرا ہے، تو پہلے اس دل کو راضی کریں، کیونکہ ٹوٹے دلوں کا حساب قیامت سے پہلے بھی لیا جاتا ہے اور مظلوم کی آہ پردے چیر کر عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ تنبیہ ہمیں اپنے باطن کا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا ہمارا روزہ ہماری زبان بدل رہا ہے؟ کیا ہمارا روزہ ہمارے اخلاق کو بہتر کر رہا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو ہمیں اپنے روزے کی روح کو زندہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، عبادتیں قبول ہوں نہ ہوں لیکن ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں، یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے فائدہ اٹھانے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم ڈرتے ہیں تیری سمد ہونے سے، تو بے نیاز ہے۔ اگر تو نے قیامت میں ہمارے نماز روزے منہ پہ مار دیے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہم سے راضی ہو جا، چاہے ہم جیسے بھی بھلے ہوں یا برے، صرف تیرے ہیں۔ معاف کر دے یا رب، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا روزہ عطا فرما جو ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کر دے اور ہمیں جھوٹ، غیبت اور ہر باطل عمل سے بچا لے۔ اے اللہ، ہماری ندامتوں کو قبول فرما۔ آمین۔